السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اللہ کے بندوں کے پاس ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ اللہ ہی ہمارے رہبر ہے، اللہ ہی ہمارے متکلم ہے، اللہ ہی ہمارے امیر ہے۔ دوستو، زندگی اللہ پاک نے دی ہے، وہ تھوڑی سی دی ہے۔ اس زندگی میں اللہ کے احکام کو پورا کرتے کرتے زندگی گزارنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا ہے، کیونکہ دوستو اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک امتحان کے طور پر بھیجا ہے، اور 50,000 سال پہلے ہماری زندگی کب دنیا میں آئے گا، ماں کے پیٹ میں کب رہے گا، اور ماں کے پیٹ سے 3 اندھیرے گھڑوں سے نکل کر کبھی دنیا کے پیٹ میں آئے گا، یہ اپنی زندگی میں بچپن سے لے کر 55 60 70 سال تک جو بھی اللہ پاک نے اس کو زندگی دی ہے، وہ زندگی میں کیا کیا کرے گا، کیا اچھے کام کرے گا، کیا برا کام کرے گا، یہ سب اللہ پاک نے اس کے مقدر میں لکھا ہے دوستو۔ اس لیے دیکھو دوستو، مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا دوستو، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک مر ہی نہیں سکتا جب تک اس کا ایک نوالا بھی دنیا میں باقی ہے، کیونکہ روزی جب ملک الموت آتا ہے روح قبضہ کرنے، تو جب روح قبضہ کرنے کے بعد سب لوگ روتے ہیں، تو ملک الموت ان کو بولتا ہے کہ یہ گھر میں میرے کو ہر روز آنا ہے، ہر روز آنا ہے، جب تک اس گھر میں کا ایک بھی فرد، ایک بھی انسان جب تک اس گھر سے نہ ختم ہو، جب تک مجھ کو اس گھر میں آنا ہے دوستو۔ اور ملک الموت کہتا ہے کہ میں نے اس کی روزی، اس کا کھانا میں نے ختم نہیں کیا، اس کی روزی میں نے نہیں ختم کی، یہ اس نے خود اپنی روزی ختم کر چکا ہے، میں نے اس کی عمر ختم نہیں کی، یہ جتنا اللہ پاک نے اس کے مقدر میں جتنی عمر دی تھی اس نے ختم کی ہے دوستو۔ اس لیے دوستو آپ سے سب سے گزارش ہے، اور یہ ہے گزارش ہے، اور آپ سے سب سے ایک آرزو ہے کہ دوستو اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے وہ ہمیں، ابھی دیکھو دوستو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری عمر کتنی ہو چکی ہے، بچپن سے لے کر آج تک ہماری 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال جو بھی عمر ہو چکی ہے یہ ہمیں معلوم ہے دوستو، لیکن کتنی عمر باقی ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں دوستو۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اللہ پاک نے عالم ارواح میں تمام روح آدم سے لے کر تا قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی روحیں ہیں سب کو ایک جگہ جمع کر اللہ پاک نے سوال کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، کیا میں تمہارا پالنہار ہوں، کیا میں تمہارا خالق ہوں، کیا میں تمہارا مالک ہوں، کیا میں تمہیں بنانے والا ہوں؟ تو تمام روحوں نے ایک ہی جواب دیا کہ کالو بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہے، آپ ہی ہمارے پالنہار ہے۔ تو اس امتحان کے طور پر اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے، تو اپنی زندگی اللہ کے تابع اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے، اور اپنے ذات کو سامنے رکھے دوستو، ہم لوگوں کی برائی نہ کرے، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گے دوستو۔ ہاں اور دوستو ہم جب اپنی ذات کو سامنے رکھیں گے اور اپنے بارے میں سوچیں گے، ماں کے پیٹ میں مجھے اکیلا رہنا ہے، کب دنیا کے پیٹ میں آنے کے بعد اپنے ایمان کی تیاری کرنی ہے، اپنے اللہ کی رضا والی زندگی گزارنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والی زندگی گزارنا ہے، یہ سوچ کر ہم زندگی گزاریں گے۔ ہم لوگوں کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ دیکھو دوستو لوگوں کے قبر میں ہمیں نہیں جانا ہے، اپنے خود کے قبر میں ہمیں جانا ہے، اپنے منکر نکیر کا سوالات کا جواب بھی اکیلے ہی دینا ہے، میدان حشر میں بھی اکیلے ہی کھڑا رہنا ہے دوستو۔ ہاں، حساب کتاب
کتاب بھی اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا، تمام امت کا اللہ پاک اور دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی امت ہے سب سے اللہ پاک آسانی کی طرح حساب لے اور سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سبوں کو نصیب فرمائے اللہ پاک۔ دوستو، منکر نکیر کے سوالات کا بھی جواب اکیلے ہی دینا ہے، میدان حشر میں بھی اکیلا ہی رہنا ہے دوستو، نہ ہمارا کوئی یار نہ ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا دوستو۔ پل صراط کا راستہ جو 1500 سال کا راستہ ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز راستہ ہے، 1500 سال کا راستہ ہے، اس سے ہمیں نکلنا ہے دوستو۔ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو اللہ پاک ہمارے کو آسانی کی طرح، بجلی کی طرح پار کریں گے۔ اگر ہم برا عمل کریں گے، اللہ کے ناراضگی والا کام کریں گے، پیارے نبی کا ناراضگی والا کام کریں گے، تو جو پل صراط کا راستہ ہے، جو بال سے باریک تلوار سے تیز راستہ ہے، اس پر ہم یہ چلیں گے تو کٹ کر گریں گے۔ اللہ کٹنے سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور تمام امت کے اللہ حفاظت فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک اپنے فضل سے، اللہ پاک اپنے فضل سے بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دوستو، دعوت کے کام والے ساتھی کا یہ کام ہے کہ اپنے ذات کو سامنے رکھے ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہ تصور کرے کہ یہ دعوت جو دے رہا ہوں میں اپنے ذات کو بنانے کے لیے دے رہا ہوں۔ میری ذات خود کی بنی تو مجھے میرے اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے، مجھے اکیلے کو سوال کا جواب دینا ہے، اور قبر میں بھی مجھے اکیلے ہی تنہا رہنا ہے، منکر نکیر کے سوالات کا بھی اکیلے ہی جواب دینا ہے، ہاں میدان حشر میں بھی اکیلے ہی کھڑا رہنا ہے، اور پل صراط کے راستے سے اکیلے ہی گزرنا ہے۔ نام اعمال، اگر میں اچھا کام کروں گا تو میرے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال آئے گے، اگر برا کام کروں گا، اللہ کے ناراضگی والا کام کروں گا، لوگوں کو ماروں گا، تکلیف دوں گا، اللہ کے ناراضگی والا کام کروں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی والا کام کروں گا، لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کروں گا، اگر اللہ کے ناراضگی والا کام کروں گا تو میرے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں نام اعمال آئے گے، اور مجھے ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اللہ میری اور تمام امت کے اللہ اس سے حفاظت فرمائے، اس لیے اپنی ذات کو سامنے رکھے، ہم لوگوں کے جگہ کو ایک بالش بھی نہ لے دوستو، کیونکہ اللہ ناراض ہو گئے تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اس لیے اپنے خود کے ذات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ پاک اپنے ذات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دعوت والے کام والے ساتھی کا یہ کام ہے کہ صرف ہمارا کام ہے دعوت دینا، لیکن تصور یہ گمان کرے کہ تیری خود کی ذات بننی ہے، تیرے کو اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں کھڑا رہنا ہے، ہاں تو اپنے ذات کو بنانے کے لیے ہمارے دعوت کے کام کو ہم جب پکڑیں گے تو 3 طریقے سے اللہ آزمائیں گے دوستو، اور 2 چیزوں سے اللہ ہماری مدد کریں گے دوستو۔ اللہ میری اور تمام امت کی ایسی ہی مدد کرے، اور 18,000 مخلوقات کے ہر نقصانات سے اور 99 بیماری کے وبا سے، ہر برے آفتوں سے، ہر برے بلاؤں سے اللہ پاک آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، ہر لائن سے، ہر طرح سے، ہر نقصان سے ہماری اور تمام امت کی اور قیامت تک کے آنے والی تمام امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ دوستو، جب دعوت کے کام کو ہم پکڑیں گے تو تا سے تکلیف آئے گی۔ 5 حروف ہے دعوت کے کام کے، تبلیغ کے کتنے حروف ہے دوستو؟ 5 ہے دوستو۔ تبلیغ کے حروف کتنے ہیں؟ 5 ہے دوستو۔ تبلیغ کے حروف کتنے ہیں؟ 5 ہے، اور 3 طریقے سے اللہ آزماتے ہیں۔ تا سے تکلیف آئے گی، جب ہم دعوت کو مضبوطی سے پکڑیں گے، انشاءاللہ مضبوطی سے پکڑیں گے تو تا سے تکلیف آئے گی، با سے برداشت کرنا پڑے گا، اور برداشت کریں گے تو یا سے اللہ لام سے لگے رہنا پڑے گا۔ تا سے تکلیف آئے گی، با سے برداشت کرنا پڑے گا، لام سے لگے رہنا پڑے گا۔ جب یہ تینوں کاموں پر ہم
مکمل کھڑے رہیں گے، مضبوطی سے پکڑیں گے، اس کو اپنا نصب العین بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی مدد سے اللہ پاک دو چیزیں اپنے ذمہ داری سے ہمارے یقین کو بنائیں گے۔ اللہ پاک ہماری ایمان کی حفاظت کریں گے، اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب فرمائیں گے، اللہ پاک ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ اللہ کے پاس مانگتے رہنا ہے دوستو، اور ان سے اللہ کی غیبی مدد آئے گی دوستو، ہمارے سامنے معجزے ہوگے، اللہ پاک ہمارے ساتھ رہے گے دوستو۔ اس لیے ہم یہ تصور گمان کریں کہ تمام دنیا انسانوں سے خالی ہے، ہم نے اپنے اللہ کا ہاتھ پکڑا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسایا ہے اور لے کر چل رہے، آگے پیچھے ہمارے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، سیدھے ہاتھ طرف بھی کوئی نہیں ہے، دائیں طرف بھی کوئی نہیں ہے، موت کا فرشتہ ہمارے قریب ہے، اور یہ میرا آخری سفر ہے، یہ تصور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے دوستو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں دعا کرنا ہے، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے اللہ ساری گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم جان کر گناہ کیے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم انجانے سے گناہ کیے ہیں، اے اللہ دل گوارا نہیں کیا تو بھی گناہ کیے ہیں، اللہ تو معاف فرما۔ ایسی دعا مانگنا ہے اللہ کے پاس، اور پھر دوستو پھر اپنے نبی جی کی دعاؤں کو یاد کرتے ہوئے دعا کرنا ہے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کے لائن سے دعا مانگی ہے، اللہ اس میں ہمارا اور ہمارے گھر والوں کا، ہمارے تمام رشتہ داروں کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خاندان کا حصہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری امت کا حصہ، اے اللہ تو اپنے فضل سے حصہ نصیب فرما۔ پیارے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرور سے، فتن سے، عذابات سے، مصیبتوں سے، 18,000 مخلوقات کے ہر نقصانات سے، 99 بیماری کے وبا سے، ہر برے آفتوں سے، ہر برے بلاؤں سے، ہر برے مصیبتوں سے، ہر برے فتنوں سے، اے اللہ تیرے ناراضگی والے ہر کام سے، پیارے نبی کے ناراضگی والے ہر کام سے، اے اللہ تو ہماری اور ہمارے گھر والوں کی، ہمارے تمام رشتہ داروں کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندانوں کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امت کی، اول سے لے کر آخر تک، اے اللہ تو اپنے فضل سے سب کا، اے اللہ تو اپنے فضل سے سب کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرور سے، فتن سے، مصیبتوں سے، 18,000 مخلوقات کے ہر نقصانات سے، 99 بیماری کے وبا سے، ہر برے آفتوں سے، ہر برے بلاؤں سے، ہر برے مصیبتوں سے، ہر برے فتنوں سے، ہر برے تکبر سے، اے اللہ تیرے ناراضگی والے ہر کام سے، پیارے نبی کے ناراضگی والے ہر کام سے، اے اللہ 18,000 مخلوقات کے ہر نقصانات سے، اے اللہ تو ہماری اور ہمارے گھر والوں کے، ہمارے تمام رشتہ داروں کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندانوں کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امت کی، اول سے لے کر آخر تک، اے اللہ تو اپنے فضل سے سب کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ سب کی حفاظت فرما، پیارے اللہ تو سب کی حفاظت فرما، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ تمام امت کو، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تو اپنے فضل سے نصیب فرما، اللہم آمین۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو چلتے پھرتے سبوں کو سلام کرنا ہے اور دعائیں دیتے رہنا ہے کہ یہ امت سب کو دعائیں دینے کا ہی کام کرتی ہے، یہ امت پیاری امت ہے، پیارے نبی کی پیاری امت سب کو دعا دیتی ہے، اور دعا کیا ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ پر سلامتی کی بارش کو برسائے، اللہ آپ پر برکت کی بارش کو برسائے، اللہ اپنے فضل سے آپ پر تمام امت پر اللہ رحمت کی بارش کو برسائے، اللہ تمام امت پر مغفرت کی بارش کو برسائے، اللہ قبول فرمائے، اللہم آمین۔ اللہ قبول فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہم سب کی اور تمام امت کے اللہ اپنے فضل کرم سے سبوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔